تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں آدمی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جملے کہے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت دے کے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح ہے کہ اے لوگو، مسلمانوں نے، اے ساری دنیا کے سارے لوگوں، تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اور یہ جو تمہاری قبیلے، تمہاری برادریاں جو ہم نے بنائی ہیں، یہ کوئی فخر کے لیے نہیں بنائی کہ آپ ان پہ فخر کریں، آپ ان پہ اترائیں، آپ ان پہ اکڑیں، آپ ان پہ تکبر کریں، یہ تو تعارف کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ ابو بکر نام کے 4-5 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک علاقے میں، اب کسی کو کیا پتا کہ کون سا ابو بکر، تو اسی اللہ نے برادری اور قبیلہ وہ بنا دیا کہ پتہ چلے یہ ابو بکر فلانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ والا ابو بکر، سید محمد ابو بکر، ملک ابو بکر، چودھری ابو بکر، نہ کہ یہ تفاخر کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک شرف، عزت، احترام یہ اس کے لیے ہے کہ جو متقی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ، تیسرا کوئی گروہ نہیں بتایا، فرمایا ایک متقین کا گروہ اور ایک فاسق اور فاجروں کا گروہ۔ یہ ہو سکتا ہے مسلمان اور کافر، یہ گروہ ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں میں متقی اور فاسق اور فاجر یہ تو ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلانے چودھری صاحب، فلانے سردار صاحب، فلانے ملک صاحب، فلانے سید صاحب، فلانے صاحب، یہاں پہ آگے بات آئے گی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک ظاہری طور پہ آپ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ظاہری طور پہ آپ کتنے بھی بڑے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھ رہے ہوں، لیکن اگر اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو، کوئی وقار نہیں ہے تو آپ تو ذلیل انسان، اور ظاہری طور پہ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ پیسے سے بھی تہی دامن ہیں، آپ کا نسب بھی بڑا نہیں، آپ کا قبیلہ بھی بڑا نہیں، لیکن آپ کے اندر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو اللہ کے نزدیک اگر آپ کی ویلیو اور وقار ہے تو دنیا کے بڑے بڑے تاجروں سے، بڑے بڑے مالداروں سے، بڑے بڑے عہدیداروں سے آپ اللہ کے نزدیک بہت بہتر۔ اور پھر فرمایا کہ متقی لوگوں کی نشانی یہ ہے، متقی لوگ کہ وہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہاں، جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اگر اس سے بشری تقاضے کے مطابق چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں خود بخود معاف کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے۔ لیکن جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور پھر چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھتا ہو، تو فرمایا کہ پھر ہم ان چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں۔